تو بھائیو، آپس کی محبت اور اچھے اخلاق یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق، سب سے اعلیٰ درجے کا سبق۔ اب ایک حدیث میں جو حدیث جبریل کہلاتی ہے، وہ انسانی شکل میں آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام ہے۔ یہی سوال اب آخری حج کا موقع آ چکا ہے، اب اسلام 9 سال آگے، 10 سال آگے جا چکا ہے اور اس کی شکل مکمل ہو چکی ہے۔ تو عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری حج کے موقع پر آپ سے ملتے ہیں اور آ کر یا آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام؟ سوال ایک ہے، مل اسلام؟ شروع میں مدینے کے داخلے کے شروع میں جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب یہی سوال 10 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد عمرو بن عبسہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ تو اب جواب سنو، آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ کسی سے میٹھا بول بولنا کتنا عظیم ہے میرے نبی کی، میرے اللہ کی بارگاہ میں، کہ آپ نے فرمایا ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، تو اگر کسی مسلمان کو ہنس کے مل لے تو یہ بھی تیرے لیے صدقے کا ثواب، صدقہ لکھا جائے گا۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان؟ ایمان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کا اقرار کرنا۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت، یہ ہے ابتدائی جواب۔ اب یہی سوال عمرو بن عبسہ کرتے ہیں 9 سال کے بعد یا رسول اللہ مل ایمان؟ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا، معاف کرنا۔ سوال ایک ہے، جواب 2 ہیں، کیوں کہ جگہ اور نوعیت بدل چکی ہے۔ ابتدائے اسلام ہے تو عبادات بتائی جا رہی ہیں، انتہائی اسلام ہے تو اخلاق بتائے جا رہے ہیں کہ اے عمر، ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، معاف کرنا۔ تو بھائیو، جو ہمارا معاشرہ بنے گا اسلامی، گھر میں باہر، وہ بنے گا اچھے اخلاق سے، عبادت سے نہیں، علم سے نہیں، تبلیغ سے نہیں، وہ بنے گا اچھے اخلاق سے، میٹھے بول بولنے سے، درگزر کرنے سے، معاف کرنے سے، سہ جانے سے، اور بازار میں سچائی۔ بازار میں میٹھا بول نہیں، وہ تو ہر تاجر مسکرا کے ملتا ہے، ہاں وہ تو کاروبار ہے مسکرانا۔ سچا بول، الصدق ینجی والکذب یہلک، میرے نبی نے فرمایا سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو بازار کے اخلاق ہیں صحیح بولنا، صحیح تولنا، دھوکہ نہ دینا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، بخیل، کنجوس؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے امت میں ہر عیب کی توقع رکھتا ہوں کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن 2 کام نہیں کر سکے گا اگر وہ میرا امتی ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور یہ دونوں کام ہمارے پورے عروج پر ہیں۔ تو مسلمان دھوکہ نہیں دیتا کسی کو، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں، جو روزہ نہیں رکھتا میری امت میں سے نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا میری امت میں سے، یہ نہیں کہا۔ آپ نے کہا من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں، میری امت سے خارج۔ تو آپ کی تجارت پاناما میں ایسی تجارت ہو کہ وہ اسلام کا بولتا ثبوت بن جائے،
آپ کی جاب ہے تو ایسی ہو کہ اسلام کی پورا انڈونیشیا جو مسلمان ہوا ہے، مسلمان تاجروں کی تجارت سے مسلمان ہوا، ملائیشیا، انڈونیشیا، فلپائن، ان علاقوں میں جتنا اسلام پھیلا ہے یہ تاجروں کی محنت سے پھیلا ہے۔ کہاں کے تاجر؟ یمن کے عرب تاجر، ان کے عالی اخلاق، ان کا سچا بول، ان کا صحیح ترازو، اس نے لوگوں کے قلوب کو پھیر دیا کہ یہ پیسے کا غلام نہیں ہے۔ تو ہماری تجارت اس لیے نہیں کہ ہم پیسہ بنائیں، ہماری تجارت اس لیے کہ ہم تجارت میں اللہ کے احکام زندہ کریں، جس میں سب سے بڑا حکم سچ بولنا ہے اور دھوکے سے بچنا ہے، اور غلط کاروبار سے، غلط کام سے بچنا ہے۔ صرف ہم پیسہ نہیں کماتے، ہم اللہ کا امر دیکھتے ہیں کہ اگر میرے اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو ٹھیک، اگر اس کے مطابق ہم چھوڑ دیں تو بھائیو اپنی پہچان کرواؤ سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، دھوکے سے بچتے